قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ناظرین محترم، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے پلیٹ فارم سے ربیع الاول کی خصوصی نشریات. آج ہمارے تقریری سیگمنٹ کا تیسرا دن ہے اور آج موضوع ہے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لائی. دنیا میں کن کن چیزوں کو فروغ ملا، لوگ آپ کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگ کن کن صفات سے متصف ہیں. تو ہمارا موضوع ہے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ہمارے دونوں معزز منصفین حضرات مولانا عمر فاروق مدنی صاحب، مولانا سمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہی کے تربیت یافتہ ہیں، مقرر بھی حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو معزز منصفین حضرات ہیں وہ بھی حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے پاس آؤٹ ہیں. ہمارے آج کے پہلے مقرر طالب علم کا نام ہے محمد حسنین صدیقی بن اصغر صدیقی، اور جس ادارے سے ان کا تعلق ہے اس ادارے کا نام بھی ہے جامعۃ الحسنین. طالب علم کا نام بھی حسنین، اور جس ادارے سے تعلق ہے اس ادارے کا نام بھی جامعۃ الحسنین ہے. تو حسنین صدیقی بھائی، آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. محفل کونین سجی ہی جس کے وسیلے سے ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا صدر علی وقار. کہ جب آفتاب نبوت کفر کے بحر ظلمات کو چیرتا ہوا گود آمنہ سے طلوع ہوا، تو اس کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا ہوا. قیصر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹے، فارس کا آتش کدھا بجھا، اور پورا عالم اس نور ہدایت سے روشن ہو گیا کہ تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک ہر ایک شے کو اسی پیکر دین محکم کے ظہور سے فروغ ملا کہ ان کا بتایا ہوا ہر ضابطہ اور ہر قول شریعت بنتا چلا گیا، اور اس کے درندگی کے قبر میں دفن ہونے والی بیٹی مسند عزت پر برا جمان ہوئی. غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے. سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوا کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی. سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوا کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی، اور روم و فارس جیسی عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا، اور مظلوم یرموک و قادسیہ کے فتح بنے کہ اس نور مجسم کے ظہور سے پوری دنیا میں ایسے اجالے ہوئے کہ حضرت علی سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک ایک ایک عالم نے اس بحر بے قرار سے روحانیت کے فیض حاصل کیے کہ خالد بن ولید سے لے کر ٹیپو سلطان تک ایک ایک جنرل اس سالار اعظم سے رزمگاہوں کے گر سیکھتے رہے کہ آج تک حضرت حسین سے لے کر افغانستان کے سربکف مجاہدین تک سب ان کی ثابت قدمی اور استقلال کا دم تو پا رہے ہیں. یہ کس کا جمال ناز ہے جلوہ نما یہ سو بسو، گوشہ بگوشہ در بدر، قریہ بقریہ کو بکو، اشک فشاں ہے کس لیے دیدہ منتظر میرا. دجلہ بدجلہ یم بیم، چشمہ بچشمہ جو بجو، دجلہ بدجلہ یم بیم، چشمہ بچشمہ جو بجو. آپ کی سماعت ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت بہترین انداز میں محمد حسنین صدیقی نے اپنی تقریر سامعین کرام کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی. ہمارے آج کے اس مقابلے کے دوسرے شریک ہیں، تعلق ہے آپ کا جامعہ دارالعلوم فتحیہ سے، نام ہے آپ کا محمد یونس بن سفر محمد. آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ذرا تصور کیجئے صدر علی وقار، صدیوں پر محیط ایک کائنات جس کے افق پر اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا. زمین ظلم کے بوجھ سے کراہ رہی تھی، فلک خاموشی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اور انسان اپنی ہی کمزوریوں کا اسیر بن کر مایوسی کی کہیوں میں گرتا جا رہا تھا.
عقل اپنی منزل کو بیٹھی تھی. خانہ خدا کے در و دیوار جٹے خداؤں کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے. یہ آب و خواب کی دنیا بظاہر تو آباد تھی مگر حقیقت میں بے فروغ تھی. پھر وہ ساعت آئی کہ نور ازلی نے انسانیت کے افق پر طلوع ہو کر ظلمت کو شکست دی. فضائے مسکرائے، ہوائے معطر ہوئی کہ امام المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بے فروغ جہاں کو نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. بس اس عالم آب و خواب کا فروغ بس جلوہ محمدی کا صدقہ ہے صدر علی وقار. کہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم اندھیروں میں تھے، اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے نور بخشا. ابو بکر بتوں کے مجاور سے توحید کے علم بردار بن گئے. عمر نے اسلام کا سپاہی بن کر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا. ابو سفیان جیسے حریف فتح مکہ پر سر تسلیم خم کرتا ہے. اوس و خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بائی بائی بن جاتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ عدالت میں ایک یہودی کے برابر کھڑے ہو کر عدل کا نمونہ بن جاتے ہیں. عورت کا مقام دیکھیے کہ فاطمہ کے احترام میں نبی رحمت خود کھڑے ہو جاتے ہیں. بلال کوڑوں تلے غلامی سے نکل کر اذان کے مینار تک جا پہنچتے ہیں. عرب کے انہی ریگزاروں سے امام مالک اور امام شافعی جیسے علم کے سورج طلوع ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر قرآن کا اعلان دیکھیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم خدائی نہ ہوتی، جہاز سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی. آپ کا سماعت کا بہت بہت شکریہ. خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. بہترین انداز میں ہمارے سامعین کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے تقریر پیش کی. ہمارے آج کے آخری شریک، نام ہے ہمارے شریک کا محمد بن مفتی عمران، تعلق ہے ان کا دارالعلوم جھڈو سے. اندرون سندھ سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں. کتنے گھنٹے کا سفر کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں؟ 6 گھنٹے کا سفر کر کے آج ہمارے اس مقابلے کے شریک محمد بن مفتی عمران اس نشریات میں، اس حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے پلیٹ فارم سے منعقد ربیع الاول کی نشریات میں شرکت کے لیے تشریف لائے. آپ کا آنا مبارک اور آپ کی تقریر یقیناً ہمارے ناظرین کو بے حد متاثر کرے گی. آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، عالم آب و خاک کی بے نوری، ظلمتوں کا راج، مٹی کی دیویوں کے سامنے سجدہ ریز انسان، حیوانیت کی آگ میں جلتی تہذیب، خون آشام خنجر تھامے قبیلے اور عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے سنگ دل ہاتھ. یہ منظر نامہ تھا اس دنیا کا جسے اندھیروں نے نگل لیا تھا. فضا میں آہوں کی بوند تھی، قلوب پر وحشت کے پہرے تھے، لیکن عین اسی دم ایک ایسی صبح امید طلوع ہوئی جس نے تاریکی کو شکست دی اور ایک ایسی روشنی اتر آئی جو قیامت تک انسانیت کے لیے چراغ راہ بن گئی. وہ روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی صورت میں عالم آب و خاک پر تجلی فگن ہوئی کہ ظلمتوں کے حصار ٹوٹ گئے، نور کا پرچم لہرایا گیا. آیا وہ در رحمت سے جو عالم کو اجالا دے گیا، آیا وہ در رحمت سے جو
عالم کو اجالا دے گیا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے کائنات کے ذرے ذرے کو نیا حسن عطا کیا۔ ریگستان کے ذروں نے تسبیح کی، فلک کے ستارے جھوم اٹھے اور دلوں کی بنجر زمینیں ایمان کے گلزار بن گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عظمت کا راز تلوار کی دھار میں نہیں، اخلاق کی لطافت میں ہے۔ کامیابی کا راستہ ظلم کی زنجیروں میں نہیں، عدل کے پیمانوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی اصل پہچان بخشی اور دنیا کو عدل، امن اور محبت کا پیام دیا۔ آج اگر عالم انسانیت پھر سے اندھیروں میں ڈوبا ہے تو اس کا واحد علاج اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے کہ جہاں میں روشنی پھیلائی ہے نام مصطفیٰ نے، سناٹا ٹوٹ جاتا ہے صدائے مصطفیٰ سے، سناٹا ٹوٹ جاتا ہے صدائے مصطفیٰ سے۔ جہاں میں روشنی پھیلائی ہے نام مصطفیٰ سے، اتنے خوبصورت انداز میں اپنے موضوع کا حق ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کائنات میں کس طریقے سے فروغ دیا، بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ یقیناً یہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی ایک محنت ہے، ایک جہد مسلسل ہے، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی ٹیم کی مسلسل محنت ہے کہ جو صرف کراچی شہر میں نہیں بلکہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، یہاں تک کہ گلگت تک حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے اس تعلیمی نظام کو عام کر رہے ہیں۔ اور صرف کراچی کا بچہ ایک بہترین انداز میں تقریر نہیں کرے گا بلکہ اندرون سندھ کا بچہ ہو، بلوچستان کا بچہ ہو، سرحد کا بچہ ہو، کسی بھی صوبے کے کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہو، وہ بہترین انداز میں آپ سامعین کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اظہار مافِ ضمیر کر سکے۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی پوری ٹیم، نگران اعلیٰ حفاظ ایجوکیشن سسٹم حضرت مولانا خورشید حیدر صاحب، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، اسی طرح اسپیشل ٹرینر شعبہ خطابت حضرت مولانا عمار لطیف صاحب، آپ یہ تمام شخصیات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں جو طویل اسفار کرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کر، اندرون سندھ ہو، سرحد ہو، بلوچستان ہو، وہاں پر جا کر مختلف خطابت کی ورکشاپس منعقد کرتے ہیں، وہاں یہ بچے شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر تمام دنیا کے سامنے، تمام اہل پاکستان کے سامنے بہترین انداز میں تقاریر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے معزز منصفین حضرات یقیناً اپنا فیصلہ، اپنی ججمنٹ مکمل کر چکے ہوں گے، تو ہمارے 3 شرکاء ہیں جامعۃ الحسنین سے، جامعہ دارالعلوم فتحیہ سے، دارالعلوم جھڈو سے، تینوں مقررین کی تقاریر ہمارے منصفین سن چکے ہوں گے۔ کیا آراء ہیں، کیا تاثرات ہیں ہمارے آج کے اس مقابلے میں کہ دارالعلوم جھڈو سے 6 گھنٹے کا طالب علم سفر کر کے تشریف لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح دیگر 2 طلبہ کرام جامعہ دارالعلوم فتحیہ سے، جامعۃ الحسنین کراچی سے تشریف لے آئے، کتنے بہترین انداز میں تقاریر پیش کی۔ کوئی خامیاں ہوں، کوئی کوتاہیاں ہوں، جو آراء اور تاثرات ہمارے معزز منصفین حضرات کی ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے ان آراء کو اور ان تاثرات کو رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا یوشا صاحب، ماشاءاللہ آج کا مقابلہ اور آج کا یہ سیگمنٹ بھی ہم نے ان بچوں کو سنا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ بچوں نے محنت کی تھی، مزید محنت کی کوشش کریں اور مزید بہتری کی کوشش کریں۔ تقریر کے اندر جب بچہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اس میں جیسے ہی فمبل آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے ایک دم پوائنٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل تو یہ کوشش کریں کہ جو تقریر آپ یاد کر رہے ہیں یا آپ نے جو لکھی، جس موضوع پر لکھی ہے، تو اسے بہت اچھے انداز سے پہلے ہی اس کی پریکٹس اتنی کریں کہ وہ فمبل نہ آئے، اس میں کوئی بھی فمبل نہ آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انداز بیان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے زمانے میں بھی دیکھا کہ فمبل آ جاتا تھا تو مقررین اس کو کم بیک کرتے تھے۔ فمبل آ گیا تو اب اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، بلکہ ٹھیک ہے ایک غلطی ہو گئی، اب آگے میں نے اپنا بیسٹ دینا ہے تاکہ دیگر فمبلز کی طرف نہ جائیں۔ اگر ہم اس فمبل کو حاوی کر لیں گے تو پھر ایک فمبل آیا، دوسرا فمبل آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، تو ہم نے اس غلطی کو اپنے پہ حاوی نہیں کرنا۔
اور ان بچوں کو سراہا جائے کہ یہ اس عمر کے اندر اور اتنی محنت کر کر اس اسٹیج تک پہنچنا اور اس طرح ڈیلیور کرنا یہ بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مزید محنت کریں گے انشاءاللہ، مزید آگے جائیں گے تقریر کے اندر۔ اور جو اہم چیز ہوتی ہے نا، اگر آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں تو اس کے اندر تلفظ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا انداز جس طریقے سے آپ اردو تقریر کر رہے ہیں اس کے اندر تلفظ کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ تلفظ اردو ہی کا ہو، وہ اردو کا ہی تلفظ ہو۔ وہ تب ہوگا جب آپ اس پر مزید محنت کریں گے اور اس کی تیاری بھرپور کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ مزید محنت کریں گے تو مزید نکھار پیدا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، ہمارے دوسرے معزز منصف مولانا سمیر صاحب۔ مولانا یوسف صاحب، جیسا کہ مولانا عمر فاروق صاحب نے بتا دیا کہ آج کے مقابلے میں ہمیں تھوڑے بہت فمبلز دیکھنے کو ملے، اور یہ ایک حصہ ہے، سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور بظاہر سی بات ہے ہم بھی یہاں اگر پہنچے تو ہم بھی ایک زمانے میں بہت فمبلز کر چکے ہیں، اور آپ کے سامنے جو یہ ماحول ہے، کیمرے کا سامنے ہونا، اس کے سامنے بولنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے خود یاد ہے مولانا یوسف صاحب جب مقابلہ ہوا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، معروف ٹی وی چینل پہ، تو وہاں پہ بھی جب میرے سامنے کیمرہ آ گیا بہت اچھی تقریر ہوئی، آدھے میں جا کے وہ بالکل بھول گیا، میں بلینک ہو گیا، لیکن ان کو داد ہے کہ انہوں نے اپنی تقریریں مکمل بھی کی ماشاءاللہ سے۔ اور دیکھیں یہی ہے کہ آپ کے جب فمبلز آ رہے، غلطیاں آ رہے، تو آپ اس کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنی تقریر مکمل کریں۔ اور لگتا ایسا تھا کہ ایک طالب علم نے اچھی شروعات کی لیکن فمبلز کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا، اور دوسرے کے مواد میں اگرچہ اتنی بہتری نہیں تھی لیکن انداز بیاں کی وجہ سے اور فمبلز کم ہونے کی وجہ سے وہ مقابلہ جیت گیا، اور اس کا نتیجہ آپ کو مولانا عمر فاروق صاحب بتائیں گے۔ جی مولانا عمر فاروق صاحب، آج کے ہمارے فاتح، آج ہمارا تیسرا دن ہے اور تیسرا مقابلہ ہے، تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم ربیع الاول ٹرانسمیشن تقریری مقابلے کے آج اس تیسرے ایپیسوڈ کے فاتح کون ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان تینوں نے بہت محنت کی ہے، محنت کر کے اس اسٹیج تک پہنچے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ججمنٹ کے بعد فاتح ایک ہی چاہیے ہمیں، ماشاءاللہ یہ سارے فاتح ہیں۔ یہ اس اسٹیج پر آ جانا اور اس اسٹیج پر آ کر تقریر کرنا، ڈیلیور کرنا، اور اتنے اچھے انداز سے اتنی کم عمری میں کہتا ہوں بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں ایک ہی فاتح چاہیے۔ تو آج کے فاتح دور دراز علاقے سے تشریف لانے والے محمد بن مفتی عمران، بہت مبارکباد۔ دارالعلوم جھڈو سے 6 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں تشریف لے کر آئے۔ محمد بیٹا، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے ادارے کے منتظمین تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا طویل سفر کر کے یقیناً یہ بچہ یہاں ادھر اسٹیج پر آیا ہے تو لازمی ادارے کے اساتذہ کے ساتھ یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ یہاں تک آیا ہوگا، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہمارا آج ربیع الاول ٹرانسمیشن تقریری مقابلے کا تیسرا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے اپنے میزبان کو۔ اللہ حافظ۔